کے ساتھ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اور جناب دو نئے سپر سالار چودھری اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب اپنی پارٹی سے بے وفائی کر کے جناب نئی پارٹی جوائن کیے بغیر آپ جناب اس وقت پوری پاکستانی قوم کو ملٹی کورٹس کے حوالے سے غلط بیانی کا شکار بھی کر رہے ہیں اور جناب ایک مخصوص ایجنڈے کے اوپر لوگوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں. اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور پچھلے 1.5 مہینوں کے اندر پاکستان کے میڈیا نے ایک کلپ جناب دکھا دیا کہ کون سا رہنما کس طرح کہاں پہ کیوں اور کیسے انوالو ہے. اب یہاں پر سب سے دلچسپ بات یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد جو سب سے بڑا پروپیگنڈا اس وقت کیا جا رہا ہے, سوشل میڈیا کے اندر ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں, اس پہ یہ خوش ہو جاتے ہیں. ٹوٹل سوشل میڈیا ٹرینڈ چلاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں جی ٹرینڈ نمبر 1 آ گیا, نمبر 3 آ گیا. بھاڑ میں جائے پاکستان, ریاست, معاشرہ, سوسائٹی, یا کسی نے یہ نہیں سمجھنا کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دے کر کہ یار کوئی اپنے گریبان میں جھانک لے کہ ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا, ہم نے ملک کے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا, ہم نے ریاست کے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا, ہم نے وطن کے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا, ہم نے سونی دھرتی کے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا. یہ کسی نے نہیں سوچنا. بس سوشل میڈیا کے اوپر امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے جناب ان کے پوری ٹیم, جبران الیاس, عمران غزالی, اسلام خالد, اظہر مشوانی, یہ سارے کے سارے جنہوں نے کروڑوں اربوں روپے کمائے ہیں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کی ٹولز یوز کر کے, اور جس میں سے ایک سلیمان دانش جس کی میں بات ابھی بعد میں کروں گا, میڈیا لاجک والا. تو جناب والا آپ لوگ صرف ٹرینڈ چلا کے خوش ہو رہے ہیں, آپ کو اس بات کی کوئی عقل نہیں, کوئی سمجھ نہیں, نہ آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یار پاکستان پہ کتنا بڑا ظلم ہوا, کتنا بڑا بلنڈر ہوا. اب آپ ایک نیا ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن. انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس کے بعد پوری قوم کو ہر روز پارٹی کا لیڈر اور یہ سوشل میڈیا ٹیم جو امریکہ میں بیٹھ کے غیر ملکی طاقتوں کے اشاروں کے اوپر سارا دن ٹرینڈ چلاتی ہے, سارا دن زہر پاکستانی عوام کے ذہنوں کے اندر بھرنے کی کوشش کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک فوج نے خود کروایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نے خود کروایا ہے. یار اتنا بڑا بلنڈر کوئی کر سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی بلنڈر ہو سکتا ہے یہ بات کہنا؟ کیا اعجاز چودھری کو کسی نے کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے بھیجا تھا جناح ہاؤس؟ کیا یاسمین راشد کے وہ نعرے اور وہ دعوے گاڑی پہ کھڑے ہو کے کہ چلو چلو جناح ہاؤس کی طرف چلو؟ کیا شیخ امتیاز جو لاہور کا صدر, زبیر نیازی, حسان نیازی, عمران خان کا بھانجا, جو ساری توڑ پھوڑ مار دھاڑ کرنے کے بعد یاسمین راشد کی گاڑی پہ کھڑے ہو کے جناح ہاؤس کے باہر وہ اندر سے جو گولیاں لے کے آیا تھا وہ گولیاں اچھال کے, اور جو اندر سے فوج کی جناب وردیاں لوگوں کو دکھا کے جو نعرے لگا رہا تھا, وہ فالس فلیگ آپریشن تھا؟ کیا یہاں پر صداقت عباسی, عمر تنویر بٹ, واسق قیوم, راجہ ماجد دھنیال اور یہ پوری ٹیم, یہ جو جی ایچ کیو کے اوپر حملہ آور ہوئی اور اس کی ویڈیوز بنی ہوئی ہے, کیا انہیں کسی یہاں کے کمانڈر نے بھیجا تھا, یہاں کے کسی سیکٹر کمانڈر نے بھیجا تھا, یہاں کے کسی جناب سی او نے بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے حملے کرو؟ صورتحال یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں, یہ اندیکھی نہیں ہے. پوری قوم کو میڈیا پاکستان کا دکھا رہا ہے. میں آئی وٹنس ہوں. 9 مئی, 10 مئی, 11 مئی 3 دن پی ٹی آئی کے ہر سوشل میڈیا کے جو واٹس ایپ گروپ تھے, ان گروپس میں پاکستان کی ایک بابکار ایجنسی, اس کے ایک انتہائی ذمہ دار افسر کے گھر کا پتہ, اس کے گھر کی سکرین شاٹ, اس کے گھر کی تصویر, اور بہت سے آرمی کے جناب افسران, ان کے گھروں کے پتے کہاں سے آتے تھے؟ +97 کا نمبر, +96 کا نمبر, +91 کا نمبر,
+43 +44 +01 तमाम अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, यूएई, इंडिया, यहां से जनाब पोस्टें चढ़ के आती थी, उनके घरों के पते लॉन्च होते थे, उनके घरों की लोकेशन लॉन्च होती थी, उनके घरों के एड्रेस लॉन्च होते थे कि जनाब लोग उधर हमला आवर हो जाके उनके घरों को तबाह कर दो, उनके घरों की तरफ रुख करो। पूरी पीटीआई की लीडरशिप और कारकुनान को हजारों व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 9 तारीख को, 10 तारीख को, 11 तारीख को ये कौन कर रहा था? तो खुदा के बंदो, आपकी सारी लीडरशिप रंगे हाथों फैसलाबाद, मियांवाली एयरबेस, पेशावर, एबटाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, वीडियो कैमरास के अंदर एक एक चीज मौजूद है और आप पूरी पाकिस्तानी कौम को अभी भी बेवकूफ बनाते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। कुछ शर्म करो यार, कोई हया करो, कोई कम से कम इस मुल्क और सोनी धरती का कुछ तो रहने दो यार। आपने वो काम किया जो इजराइल की फौज और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद नहीं कर सकी। आपने वो काम किया जो इंडियन फौज और इंडियन रॉ नहीं कर सकी। आपने वो सारा कुछ करने के बाद अभी भी डटे हुए हैं। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। और इस गलतफहमी का शिकार है सोशल मीडिया के अंदर के आने वाला दौर पार्टी चेयरमैन का है, आने वाला दौर पार्टी का है। वो सोशल मीडिया के ऊपर सारा दिन ट्रेंड चला के, पोस्टर लगा लगा के लोगों के जहनों के अंदर अभी भी जहर भर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हर चीज तश्त असबाब हो चुकी है कि अगर पाक फौज जिसका डिसिप्लिन और जिसका चेन ऑफ कमांड, उसको ना तो ये पार्टी का लीडर समझ सका, ना ये पार्टी की लीडरशिप समझ सकी और ना ये मुल्क दुश्मन ताकतें समझ सकी। सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, सबसे बड़ी तारीफ और सबसे बड़ी डिस्टिंक्शन पाक फौज की, वो जनाब उसका चेन ऑफ कमांड और उसका डिसिप्लिन है। उन्होंने उसी चेन ऑफ कमांड और उसी डिसिप्लिन के तहत अगर अपने एक लेफ्टिनेंट जनरल को, 3 मेजर जनरल्स को, 7 ब्रिगेडियर्स को और फुल जनरल की एक बीवी को और एक दामाद को और एक नवासी को अगर उसको नहीं बख्शा, तो ये पार्टी चेयरमैन से लेके ये सारे के सारे जो रंगे हाथों वीडियोस के अंदर साबित शुदा है और जिनके खिलाफ केसेस चलने लगे हैं मिलिट्री कोर्ट्स में और जो 780A के पर्चे जिनके हवाले से हुए हैं, ये इनकी गलतफहमी है कि इनसे इनकी बचत हो जाएगी। इनको कोई बाहर से कोई मुल्क दुश्मन ताकतें आएगी, कोई खुफिया ताकतें आएंगी, वो सारा कुछ ऊपर नीचे कर देगी, अदालतें सारी तलपट हो जाएंगी, अदालती सिस्टम जाएगा, सारों को जनाब परवाने मिल जाएंगे, माफी के, तलाफी के, दोबारा जनाब कोई MNA बनेगा, कोई MPA बनेगा, कोई वजीर आजम बनेगा, कोई वजीर आला बनेगा। इस गलतफहमी से जनाब निकल आए। जो आपने रियासत पाकिस्तान और सोनी धरती के साथ किया, कैसे तैसे भी किया, जिसके कहने पे भी किया, पार्टी लीडर से लेकर नीचे तक, ये भुगतना पड़ेगा। अगर आप नहीं भुगतेंगे तो कल यहां पर हर बंदा उठेगा, हर गिरोह हसन बिन सबा बन के उठेगा, हर बंदा यहां हिटलर बन के उठेगा और बज़ाहिरन एक सुहाना सा ऑब्जेक्टिव और नारा लोगों को देगा और अंदर से उसकी कमिटमेंट्स और उसके प्लान्स कुछ और होंगे और लॉरेंस ऑफ अरेबिया की तरह पाकिस्तान की इज्जत और वकार का खिलवाड़ करके जो है वो निकल जाएगा। ये फिर हर गिरोह और हर लीडर वो ये काम करने की कोशिश करेगा। तो मैं ये समझता हूं कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से और 9 मई के वाकयात के हवाले से जो सोशल मीडिया पे ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का, इसको शटअप कॉल पाकिस्तान की अवाम दे चुकी है और मिलिट्री लीडरशिप भी दे चुकी है और ISPR भी दे चुकी है। और आज पॉलिटिकली भी मैं कम से कम ये बता दूं कि इस हवाले से बोलने से पहले 100 दफा शर्म के मारे जाए वो अपने गिरबान में पार्टी लीडर से लेकर सब लोगों को सोच लेना चाहिए। दूसरी और आखिरी चीज, किस तरीके से सोशल मीडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हैं। अब मैं आपके सामने एक रखता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जब पिछले साल फरवरी के अंदर ये सारी कैंपेन स्टार्ट हुई फौज के खिलाफ, पाकिस्तान की रियासत को नाकाम रियासत बनाने के हवाले से, पाकिस्तान की रियासत को और मईशत को फेल मईशत और फेल रियासत शो करने के हवाले से एक किरदार मीडिया लॉजिक नामी एक कंपनी है सलमान दानिश की, जिसको PTI के चेयरमैन की खास आशीर्वाद थी, जिसने करोड़ों अरबों रुपए पिछले कई सालों में रेटिंग के चक्रों में
PTI की सरपरस्ती में और PTI की हुकूमत की सरपरस्ती में वो कब आए, जिसमें फैसल जावेद से लेके इमरान गजाली और ये जबरान इलियास और ये सारी अरसलान खालिद, ये सारा गैंग कि जो पार्टी की लीडरशिप, पार्टी का नाम, पार्टी की KPK की और पंजाब की हुकूमतें, वफाक की हुकूमतों के नाम पे इस मीडिया लॉजिक का क्या किरदार होता था, इसको आज से 1 महीना पहले पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने अपने लेटर के जरिए से कहा यह एंटी रियासत जनाब ये अदारा है। क्यों? इनका TRP देने के लिए, रेटिंग देने के लिए जनाब ये इस्तेमाल होते थे और हमारी हुकूमत के अंदर इनको पूरा, जो PTI की हुकूमत थी, इसको पूरा प्रोटोकॉल, पूरा वकार, पूरी इज्जत और एहतराम के साथ इसको जनाब स्टेटस दिया जाता था। ये क्या करते थे, ये मीडिया लॉजिक हर उस प्रोग्राम की जनाब रेटिंग निकालते थे जो प्रोग्राम में साबित होता किया जाता था कि पाकिस्तान गया, पाकिस्तान का सत्यानाश हो गया, पाकिस्तान रुल गया, पाकिस्तान नाकाम रियासत, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई, पाकिस्तान का फलां, पाकिस्तान का फलां, उसकी रेटिंग देते थे। उस रेटिंग से फायदा ये होता था कि उस प्रोग्राम को एड्स मिलते थे, उस प्रोग्राम के एंकर को अहमियत मिलती थी। फिर उसके देखा देखी पूरे पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हर एंकर कोशिश करता था कि उसी अंदाज से और उसी फॉर्मेट के प्रोग्राम करें। वही क्रिटिसिज्म पाकिस्तान की रियासत, रियासती इदारों के हवाले से, मईशत, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है जी, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर कब्जा होने वाला है जी, पाकिस्तान का एटमी मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर कब्जा होने वाला है जी, पाकिस्तान की मईशत तबाह होने वाली है जी। ये जनाब मीडिया लॉजिक नामी ऑर्गेनाइजेशन सलमान दानिश के जो PTI के चेयरमैन का खास चहीता था, जिसने करोड़ों अरबों रुपए PTI चेयरमैन की सरपरस्ती में कमाए, साथ ये पूरा गैंग, इन्होंने मिल के जनाब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर ये खिलवाड़ खेला, जिसके नतीजे में इसको पिछले महीने एंटी रियासत डिक्लेयर किया गया धारा। लेकिन मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से पाकिस्तान के अरबाब बस्तोकुशाद, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, रियासती अदारों से ये मुतालबा करूंगा कि अभी कुछ दिन पहले इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो बैन था उसको उठाने की कोशिश हो रही है मीडिया लॉजिक और सलमान दानिश के हवाले से। बराए मेहरबानी फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए और इस किस्म की एंटी रियासत जो भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, चाहे मीडिया में है, पॉलिटिक्स में है, सोशल मीडिया में है, और सबसे अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया के वो अकाउंट्स के जो बाहर से मैनेज होते थे, जिनमें तकरीबन अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान दुश्मन एजेंसीज रियल मैनर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए से कंट्रोल करती थी, उनके खिलाफ अगर एक्शन हो रहा है तो इस मीडिया लॉजिक और इस सलमान दानिश तरीके से जो है वो एक्शन होना चाहिए। और पाकिस्तान की आवाम को ईद उल अजहा से पहले मैं जहां ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करूंगा तो वहां पे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कुर्बानी की ईद हमें दस्त देती है कि अपने मुल्क, अपनी उम्मत मुस्लिमा, अपना वतन, अपनी सोनी धरती के लिए कुर्बानी दें। वो कुर्बानी क्या है? वो नाम नेहाद उन नेगेटिव सोचों की कुर्बानी, वो नाम नेहाद उन नेगेटिव सियासी नजरियों की कुर्बानी है कि जो हमने अपने जहनों में इस वक्त सजाए हुए हैं, और पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान की धरती को उसका सरीहन नुकसान हो रहा है, जो आपने 9 मई की सूरत में देखा। तो ये ईद उल अजहा हमें इस बात का दस्त देती है कि हम अपनी धरती माँ के लिए, एक यही पहचान थी अपनी, इस पहचान से पहले भी पाकिस्तान का शहरी था मैं, पाकिस्तान से पहले भी, और हम अमन के ख्वाह हैं, लेकिन ये अहले तासुब याद रखें, ये पाक वतन है जहाँ अपनी, और जान तो सबको प्यारी है। शिराज न्यू टीवी से मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि इस तरह आपने लतीफ को बारे में बताया कि पीपल्स पार्टी के उन पर बहुत एहसानात हैं कि वो वफादार नहीं हुए, आप पर भी है कि बहुत एहसानात थे, लेकिन आपने एक मौका पर इमरान खान को छोड़कर जहांगीर तरीन के पास चले गए, तो क्या आप वफादार हो सकते हैं? दूसरा मेरा सवाल ये है कि जब आप PTI छोड़ रहे थे उसमें अपने फवाद चौधरी पर इल्जाम भी लगाए, बातें भी हुई, लेकिन अब आप उस पार्टी में बैठे हुए हैं जहाँ फवाद चौधरी बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो यह है, आपने मेरा ख्याल के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो मेरे जुमले थे वो सही तरीके से सुने नहीं, जिसकी वजह से आपने ये सवाल कर दिया। मैंने कहा या तो आप पार्टी छोड़ देते, आप पार्टी छोड़ने के बाद किसी दूसरी पार्टी में, अगर आप सपोज एक टीवी चैनल का एंकर है या एक टीवी चैनल का सपोर्टर है, आप न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर हैं, आप न्यूज़ चैनल से भी तनख्वाह ले रहे हैं, और साथ ही आप समा टीवी पे और आप जनाब अब तक टीवी पे भी जो है वो पैनल काम कर रहे होंगे, तो एथिकली आप इंतहाई नेगेटिव पर्सनैलिटी और शख्सियत कंसिडर होंगे और आपको अच्छा नहीं समझा जाएगा।
لیکن آپ نیوز چھوڑ کے سما میں جائیں, اب تک میں جائیں, پھر اس کو چھوڑ کے جس مرضی چینل میں جائیں, آپ ایک سال میں 10 چینلز میں چلے جائیں اپنے کیریئر کے لیے یا اپنی کچھ مجبوریوں سے یا اپنی کسی بھی چینل کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہو, تو یہ آپ کا رائٹ ہے. تو جناب میں نے یہ کہا کہ آپ نے پیپلز پارٹی بھی نہیں چھوڑی, آپ پیپلز پارٹی میں موجود ہیں, اور آپ اینٹی پیپلز پارٹی جو سٹیس ہے جناب اس کو آپ اس کے اوپر آپ چل رہے ہیں. تو اس سے بڑی نانسنس حرکت کوئی نہیں تھی کہ جو ان جیسے لوگوں کو جن کو نام دیا, عزت دیا, مقام دیا پارٹی نے, انہیں کم از کم یا پارٹی چھوڑنی چاہیے تھی. چھوڑنے کے بعد جناب آپ اس طرف آتے. لیکن عوام نے دیکھا کہ پارٹی نے مجبوراً پھر آج سے 5 دن پہلے ان کو جناب نکالا, حالانکہ یہ پچھلے کئی ماہ سے اس ڈیوٹی پہ تھے جو پہلے بھی یہ ڈیوٹیاں جناب دیتے رہے. جب آپ رہا ہوئے تو اس کے بعد آپ نے بھی یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے ایسے کارکن ہیں جو بے گناہ ہیں, جن کو جیلوں سے نکالنے کے لیے آپ بھی کوشش کریں گے. اس وقت ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو لطیف کھوسہ صاحب اور کورٹس میں گئے ہیں, وہ ایک قانونی جنگ لڑ رہے ہیں. انہوں نے کوئی آؤٹ آف دا وے کوئی راستہ اختیار نہیں کیا. وہ سپریم کورٹ دیکھے گی. وہ آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ اسی کو جواب دیتے ہیں. شبیر ڈار صاحب نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک قانونی جنگ لڑنے گئے ہیں. میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے دونوں صاحبان سے پوچھوں گا, آج سے 3 سال پہلے پاکستان میں ملٹری کورٹس بنی تھی جس میں ایک سول بندے نے ایک خط لکھا تھا آرمی چیف کو کہ آپ وزیر اعظم کی حد سے زیادہ سپورٹ کیوں کرتے ہیں, اور جناب وزیر اعظم کی اپروول سے, جو اس وقت پارٹی چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے, ان کی اپروول سے اس کے خلاف ملٹری کورٹس میں کیس چلا, اور پھر 21 بندوں کا اور بھی ملٹری کورٹس میں چلا. اس وقت یہ دونوں فرشتے کہاں پہ تھے؟ کیا ان میں سے کسی نے ایک لفظ بولا اس وقت؟ کیا اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کا مجھے ایک فقرہ بتا دیں 2020-21 میں کہ جب پارٹی چیئرمین پی ٹی آئی کے سابق وزیر اعظم کے دور کے اندر صرف وزیر اعظم کے اوپر ملٹری کورٹس میں ایک بندے کا کیس چلا اور 26 بندوں کا اور کیس چلا. اگر تو اس وقت انہوں نے تحریک چلائی تھی, اگر اس وقت انہوں نے میڈیا کے اندر اور عدالتوں کے اندر تحریک چلائی تھی, اگر اس وقت یہ دونوں صاحبان سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے رٹ کی تھی, تو ان کی آج بھی رٹ درست ہے. اگر اس وقت یہ نہیں گئے تھے تو اپنی پارٹی سے بے وفائی کر کے آج اگر یہ اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں تو دال میں کچھ کالا ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ عید کے بعد مزید کون کون سے نام جو ہے جوائن کرنے والے ہیں؟ دیکھیں, عید سے پہلے تو جناب استحکام پاکستان پارٹی کی سیاست جو ہے نا وہ کچے راگ پہ چل رہی تھی. عید کے بعد انشاءاللہ پکے راگ شروع ہوں گے, اور آپ کو نظر آئے گا, کیونکہ لوگوں کو غلط فہمی تھی. پچھلا جو 1 مہینہ ہے نا, سوشل میڈیا کے ذریعے سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, میں بار بار دہرا رہا ہوں, انہوں نے پی ٹی آئی کا جو ورکر اور ووٹر ہے اس کا ذہن جو ہے نا وہ جامد کیا ہوا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے. کمپین یہ تھی جی کہ بھائی سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے, آرمی چیف سے کمپرومائز ہو گیا ہے, فوج کے ساتھ کمپرومائز ہو گیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز ہو گیا ہے, حالات بہتر ہو گئے ہیں, ساری صورتحال ٹھیک ہو گئی ہے, سب چیزیں ختم ہو جائیں گی, پارٹی لیڈر دوبارہ وزیر اعظم آ رہا ہے, پارٹی دوبارہ اقتدار میں آ رہی ہے. وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ڈالی ہوئی تھی. حالانکہ پچھلا 1 مہینہ اسٹیبلشمنٹ, پاک فوج اپنے چین آف کمانڈ اور اپنے ڈسپلن کے اصول کے مطابق اپنے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کی طرف توجہ دے رہی تھی 9 مئی کے ایشو کے حوالے سے, اور ان کی ساری توجہ ادھر تھی. اس میں پیپر ورک ہے, فائل ورک ہے, فرانزک ہے, ہر قسم کی انویسٹیگیشن ہے, ہر قسم کی جناب آپ کی تفتیش ہے, ہر قسم کی تحقیق ہے, وہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. اب اس ماحول کے اندر انہوں نے فائدہ اٹھایا کہ چیزیں ساری کام ڈاؤن ہو گئی ہے. لیکن پرسوں کی پریس کانفرنس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی آنکھیں بھی کھل گئی ہیں, لوگوں کے کان بھی جناب وہ کھل گئے ہیں, انہیں سمجھ آ گئی ہے. اور یہی پیغام میڈیا کو بھی, یہی پیغام عدالتی سسٹم کو بھی, یہی پیغام پارٹی جو پی ٹی آئی ہے اس کے چیئرمین کو بھی, اور یہی باقی سب لوگوں کو ادارے کی طرف سے گیا ہے
کہ اگر ہم اپنے سینئر ترین جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، میجر جنرل، بریگیڈیئر لیول کے افسران کو اس ایشو کے حوالے سے نہیں سپیئر کر سکتے تو پھر باقی لوگوں کو بھی ہم سپیئر نہیں کریں گے۔ صاحب یہ صرف بتائیے گا کہ سپریم کورٹ میں درخواستیں فائل کرنے سے قبل اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کی جو چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات ہوئی، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ القادری ٹرسٹ کے حوالے سے جو نیب کا ایک کیس ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک سب سے بڑی بریکنگ میں دینا بھول گیا، یہ سارے دوست سن لیں۔ سب سے بڑی بریکنگ یہ ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب کے حوالے سے، لطیف کھوسہ کے گھر پہ جس حملہ آور کے ذریعے سے فائرنگ کروائی گئی، اس کا آج بیان آ گیا ہے کہ جناب مجھے زبیر نیازی نے ہائر کیا تھا اور 10 لاکھ کی لین دین طے ہوئی تھی اور 1 لاکھ روپیہ جناب مجھے پے کیا گیا، باقی پیمنٹ نہیں کی گئی۔ یہ فالس فلیگ آپریشن جناب والا آپ لوگوں نے پچھلے 1.5 سال سے اس ملک کے اندر کر کے لوگوں کا ذہن فوج کے خلاف، ISI کے خلاف، اداروں کے خلاف، ریاست کے خلاف، سوسائٹی کے خلاف، یہ آپ لوگوں نے کیا۔ اور فالس فلیگ آپریشن ہی نہیں، آپ نے تو ڈائریکٹ IMF کو فون کروایا، IMF کو خط لکھوائے، تیمور جھگڑا وزیر خزانہ KP کے، کہ آپ جناب ریاست کو قرضہ نہ دیں۔ اس سے بڑی غداری اور کون سی ہو سکتی ہے؟ یار مجھے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں، 1965 کی جنگ ہوئی، اس سے پہلے ان کے اوپر سزائے موت کا پرچہ ہو چکا تھا، پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے سے پہلے صدر ایوب خان کے دور میں ان کی معافی تلافی ہوئی۔ صدر ایوب خان سے ان کی ہر قسم کی چپکلش، اجتماعی بھی، سیاسی بھی، ذاتی بھی، لیکن جیسے ہی انڈین فوج نے حملہ کیا، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جناب وہ تقریر اور وہ بیان آیا کہ تمام پاکستانی اپنے فیلڈ مارشل، اپنے جناب چیف آف آرمی سٹاف جنرل ایوب خان کی قیادت میں اپنی دھرتی ماں کی حفاظت کے لیے جماعت اسلامی کا ایک ایک کارکن اور پاکستان کا ایک ایک شہری وہ جنگ لڑے گا۔ یہ ہوتی ہے لیڈرشپ، اس کو لیڈر کہتے ہیں۔ کہ یار آپ کے پاس اقتدار نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے ملک ڈوب جائے، ملک کا بیڑا غرق ہو جائے، ملک کا ستیہ ناش کر دو۔ یہاں پر محسن لغاری کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ وہ وزیر خزانہ پنجاب تھا، اس نے انکار کر دیا۔ شوکت ترین نے اس کو فون کیا، عمران خان کے اس کو پارٹی چیئرمین کے کہنے پہ، جو میں ان میٹنگز کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس زوم میٹنگز کے اندر ترجمانوں کی جس میں یہ ساری چیزیں فیصلے ہوتے تھے طے ہوئے، وہاں پہ اس نے فون کیا شوکت ترین نے، محسن لغاری نے انکار کر دیا کہ جناب میں پہلے پاکستانی ہوں، بعد میں PTI کا کارکن ہوں، میں IMF کو یہ خط نہیں لکھ سکتا۔ تو جناب اس انداز سے جو ہے وہ ملک اور قوم سے جو غداریاں کی گئیں اس کا انشاءاللہ جواب دینا پڑے گا۔ آخری سوال PTI کے رکن آج پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد میں، آیا کیا وہ بھی استحکام پاکستان جوائن کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی بہت سے لوگ آئیں گے، 20 میں لیتا ہوں، ابھی آئیں گے جو استحکام پاکستان پارٹی جوائن کریں گے، کیونکہ لوگوں کو جیسے جیسے یہ سمجھ آئے گا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ PTI کے ٹکٹ کے اوپر یہاں پر دوبارہ یہ وہی موج ملے، وہی جناب ریاست کے خلاف اور دھرتی ماں کے خلاف غداری اور جناب پوری جناب بے وفائی کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ وہ مواقع ملیں گے کہ آپ سیاست کے اندر موج ملے کریں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ جب یہ چیزیں کلیئر ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کو اگلے 1 مہینے کے اندر PCO بلکہ سینکڑوں لوگ ابھی جو ہے وہ استحکام پاکستان میں شامل ہوں گے۔ ہاں جی، آپ اس کے بعد آپ پھر آخری سوال۔ سر وہ میرا کوشچن یہ تھا کہ 2 افراد نے ملاقات کی تھی۔ ہاں اصل میں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ بیچ میں ہی رہ گئی، یعنی خاموش ہو جائیں کائنڈلی ذرا۔ پلیز یار مجھے بتائیں کہ پاکستان کی کیا دنیا کی تاریخ میں کبھی ہوا اعتزاز احسن پٹیشنر، لطیف کھوسہ ان کے وکیل، پاکستان کی ریاست کو داؤ پہ لگانے والا 9 مئی کا وقوعہ، دھرتی اور اڑانے والے وقوعے، اس کے اوپر آنکھوں دیکھی ویڈیوز، ثبوت، فرانسک آڈٹ، ہر ثبوت موجود، ان ایشوز کے اوپر اگر کوئی ملٹری کورٹس کے حوالے سے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کر کے کرنے جا رہا ہے تو جناب اگلے پٹیشن صبح دائر کرتے ہیں
اور شام کو چیف جسٹس سے پٹیشنر اور اس کا وکیل ملاقات کر رہا ہے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کے لیے بھی, پاکستان کے عدالتی سسٹم کے لیے بھی, پاکستان کی محب وطن 24.5 کروڑ عوام کی طرف سے, کہ پہلے کبھی پوری قوم کیا دنیا کے اندر کبھی کسی عدالتی سسٹم میں یہ نہیں دیکھا گیا. آپ ادھر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کیا چل رہے ہیں, لیکن پوری قوم کو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. جب جے آئی ٹی کے اندر پی ٹی آئی کے چیئرمین نے یہ کہہ دیا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے آرمی کے سینئر جنرلوں کے اوپر قتل کے الزامات اور الٹے سیدھے الزامات لگانے کے, اس کے بعد سے ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوا آج سے 20 دن پہلے, اور پوری پاکستانی قوم ہر روز سوچنے پہ مجبور ہے کہ انہیں سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے اور سیاسی فساد فی الارض کے ذریعے سے کن گمنام گھاٹیوں کے اندر لے جایا گیا, یہ وہ سمجھ چکے ہیں. جی جناب. چوہان صاحب میرا سوال یہ ہے, کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں, نہ وہ خود نظر آ رہے ہیں نہ چٹان نظر آ رہی ہے, لیکن ان کے پیچھے جو بے گناہ لوگ اندر جیل کے اندر اس وقت بھی قید ہیں, ان کی رہائی کے حوالے سے اب آپ کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ راستہ اب آپ نے بھی بدل لی ہے, تو ان کے لیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, میں پچھلے تقریباً 1.5 مہینے سے اپنے حلقے کے حوالے سے اور شہر کے حوالے سے مسلسل ان ٹچ ہوں, اور انشاءاللہ عید کے بعد تقریباً کوئی یہ جتنے پرچے ہوئے ہیں, ایف آئی آرز ہوئی ہیں, گرفتاریوں میں تو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 70% جو ہے نا لوگ گلٹی ہیں, 30% بے گناہ ہیں. لیکن جو نئی گرفتاریاں ہوئی اور ہزاروں لوگوں کے اوپر جو 780 کے پرچے ہوئے ہیں, ان میں سے 50% بے گناہ ہیں. میری کوشش ہے کہ میں اپنے حلقے کے اور پنڈی شہر کے پی ٹی آئی کے ورکرز کو, جن کو بالکل لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے, یقین جانے ابھی پریس کانفرنس سے پہلے 2 فیملیز مجھ سے مل کے گئی ہیں, لوگوں کے گھر تباہ ہیں, لوگوں کے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے, کوئی ریڑھی والا تھا, کوئی چھابڑی والا تھا, کوئی سرکاری ملازم تھا, کوئی کسی دفتر میں, پرائیویٹ دفتر میں نائب قاصد تھا, کلرک تھا, ان کے گھر تباہ ہیں. مائیں, بہنیں, بیٹیاں, بزرگ وہ جیلوں میں ہیں, باقی جو پیچھے ہیں وہ جیلوں کے باہر اسٹیشنوں میں. میں اس پہ لگا ہوں اور انشاءاللہ راولپنڈی کی حد تک عید کے بعد